خیالات، تو جو ایمانیات سے متعلق خیالات آتے ہیں ایسے وسوسے. ہاں، مسلم شریف کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جاء ناس من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسالوه انا نجد فی انفسنا ما يتعاظم احدنا ان يتكلم به قال او قد وجدتموه قالوا نعم قال ذلك صریح الایمان. اسی طرح یہ حضرت ابو ہریرہ کی بات. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مسلم کے اندر ہے کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوسوسۃ فقال تلک محض الایمان، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وسوسے کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ تو خالص ایمان ہے. یا وہ جو پہلی روایت ترجمہ کر دوں، سب نہیں جانیں کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کچھ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا انا نجد فی انفسنا ما یتعاظم احدنا ان یتکلم به، ہم اپنے دلوں میں کچھ ایسی خیالات وساوس محسوس کرتے ہیں کہ جن کو اپنی زبان پر لانا ہم میں سے ہر ایک کو بہت بھاری معلوم ہوتا ہے، گوارا ہم زبان پر نہیں لا سکتے. تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوقد وجدتموہ، واقعتاً ہے ایسا ہے واقعتاً؟ قالوا نعم، کہاں؟ قال ذلک محض الایمان، یہ تو خالص ایمان ہے. اب یہ خالص ایمان کا کیا مطلب؟ دو مطلب. ایک تو وہ ہمارے سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا. ایک آدمی نے آ کر اس طرح کا سوال کیا تو کہا کہ بھئی دیکھو چور ہے نا، چور اسی گھر میں جاتا ہے جہاں دولت ہو، اس کو تو مال لینا ہے نا، جہاں مال ہوگا وہاں جائے گا، مال جہاں نہیں ہوگا وہاں کائی کو جائے گا. تو شیطان جو ہے وہ ایمان کا چور ہے، تو جس کے دل میں ایمان کی دولت ہوگی وہاں وہ آئے گا، وسوسہ ڈالے گا. تو یہ وسوسہ آنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ تمہارے دل میں ایمان موجود ہے. اس وسوسے کی آنے کی وجہ سے یہ مت سمجھو کہ ایمان ختم ہو گیا، بلکہ تو یہ تو ایمان کی دلیل ہے. ایک اس کی توجیہ، ہمارے ایک لطیفہ یاد آ گیا. ہمارے حضرت مفتی محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ واقعہ بیان کیا کرتے تھے جس زمانے میں شروع تدریس میں آپ وہاں مظاہر میں تھے. ایک شیعہ آیا تھا وہاں اور کئی روز وہاں مظاہر کے مہمان خانے میں رہا. بہت سارے مسائل کے سلسلے میں گفتگو، آزادی سے پہلے کا قصہ ہے. جس زمانے میں قادیانیت بھی خوب پھیل رہی تھی، اس کا بڑا زور تھا. تو کہا اسی دوران گفتگو وہ شیعہ حضرت فرماتے ہیں اس نے مجھ سے کہا کہ دیکھو آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کوئی شیعہ قادیانی ہوا، جتنے بھی قادیانی بنے سب سنی بنے. یہ اس نے سوال کیا تو حضرت فرماتے میں نے جواب میں کہا شیطان بیوقوف تھوڑا ہے، وہ کائی کو محنت کرے گا شیعہ کے اوپر؟ شیعہ کے پاس تو پہلے سے ایمان نہیں ہے، اس کو کیا ضرورت ہے اس کو محنت کر کے اس کو شیعہ سے قادیانی بنانے کی؟ وہ تو اس لیے کرتا ہے کہ ایمان چھین ہے. سنی کے پاس ایمان موجود ہے تو اس پر محنت کر کے وہ اس کو قادیانی بنانے کی کوشش کرتا ہے. تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ وہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ نے جو جواب دیا اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ شیطان کا آ کر وسوسہ ڈالنا، اس کی وجہ سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وسوسے کا آنا یہ دلیل ہے کہ ایمان موجود ہے.